کنڈوں کی نیاز آپ ہی کی نسبت سے ہوتی ہے۔ کنڈوں میں ہوتا کیا ہے؟ کنڈا کہتے کسی مٹی کے برتن کو کہتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا۔ اس میں اب سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے کنڈوں کی نیاز کے لیے۔ کنڈوں کی نیاز کے لیے اہتمام کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلا معاملہ یہ ہوتا ہے، انتظام یہ کہ گھر میں رنگ و روغن ہوگا، گھر سجایا جائے گا، اس کے بعد مٹی کے برتن منگائے جائیں گے، اس کے بعد جو ہے عورتیں رات بھر بیٹھ کر ہنسی مذاق کرتے کرتے جو ہے آٹا گوندیں گی، پوڑیاں بنائیں گی، کھیر پکائیں گی، اور صبح فجر سے پہلے یا فجر کے بعد صبح سویرے جو ہے فاتحہ دی جائے گی۔ اس کے بعد جو ہے جس جگہ پر کنڈے رکھے گئے ہیں وہیں پر بیٹھ کر اس نیاز کو کھایا جائے گا، وہیں ایک برتن ہوگا اسی میں ہاتھ کو دھویا جائے گا، وہیں پر جو ہے اس برتن میں بیٹھ کر کھانا ہوگا، پیسے وغیرہ کسی کو دینے تو وہیں پر رکھنے ہوں گے۔ اور کچھ لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ ایک پردہ بھی لگا دیتے ہیں کہ پردے کے اندر جا کر کے اس نیاز کو کھایا جائے گا، کھل کر نہیں کھا سکتے۔ یہ معاملہ ہوتا ہے کہ اس نیاز کو اس جگہ سے جہاں پر وہ برتن رکھے گئے ہیں اس جگہ سے دوسرے کمرے میں یا باہر لے جا کر یا کسی اور کے گھر میں پہنچا کر نہیں کھا سکتے۔ یہ سارے معاملات جو ہے ہمارے یہاں ہوتے ہیں، اور بھی کچھ ہوتے ہوں گے، بعد میں آپ پوچھئے گا مجھ سے کچھ اگر یاد آئے گا تو یہ معاملات ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں۔ صحیح کس حد تک ہے اور غلط کس حد تک ہے؟ صحیح اس حد تک ہے کہ ہم ایصال ثواب کے لیے یہ عمل کرتے ہیں۔ کس لیے کرتے ہیں؟ ایصال ثواب کے لیے، یعنی ثواب پہنچانے کے لیے یہ عمل کرتے ہیں۔ اور ایصال ثواب کے لیے شریعت نے کوئی پابندی نہیں رکھی، شریعت نے کوئی پابندی نہیں رکھی۔ یہ ایک مستحب عمل ہے۔ کون سا عمل ہے؟ مستحب۔ مستحب کس عمل کو کہتے ہیں؟ کریں تو ثواب، نہ کریں تو کوئی گناہ نہیں ہے، نہ کریں تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ کنڈوں کی نیاز میں جو ہے ایک لوگوں کے اندر ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ اسے اگر کسی نے ایک بار کیا تو زندگی بھر اس کو کرتے رہنا ہے، پھر وہ قرضہ لے، سود لے، زیور بیچے، گھر بیچے، یہ بیچے وہ بیچے، کچھ بھی بیچے، لیکن اس نے اگر ایک بار کیا تو پوری زندگی اس کو کرنی ہے۔ ڈر کے مارے بہت سے لوگ نہیں کراتے۔ ٹھیک ہے، تو کنڈوں کی نیاز کا اصل مقصد کیا ہے؟ جواب دیں۔ ایصال ثواب۔ ایصال یعنی پہنچانا۔ ایصال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پہنچانا۔ اور کیا پہنچانا؟ ثواب پہنچانا۔ کیا پہنچانا؟ ثواب پہنچانا۔ کسے پہنچانا؟ جس بزرگ کی نسبت سے ہم وہ فاتحہ خوانی کر رہے ہیں ان کی بارگاہ میں وہ پہنچانا۔ یہ پہنچانے کا کام کون کرتا ہے؟ کبھی دیکھا کسی کو لے کر گئے ہیں مزار پر؟ ثواب پہنچانے کا کام یہ شان کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ ہم تو بس نذرانہ پیش کرتے ہیں، عرض کرتے مولا یہ میں نے پڑھ لیا اور میں چاہتا ہوں کہ میری طرف سے کہ میری کوئی حیثیت نہیں ہے کہ کیا پیش کروں، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، ہم کیا پیش کریں؟ کچھ پیش نہیں کر سکتے۔ مولا یہ قرآن کی تلاوت کی، اس سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے، اس سے بڑھ کر نذرانہ کچھ نہیں۔ اسی لیے علماء نے اس کا اہتمام کیا کہ قرآن کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ یہ ثواب پہنچانے والی چیز ہے، اس کے ذریعے ثواب پہنچتا ہے، تو یہی پڑھا کرو۔ تو یہ پڑھا مولا فلاں بزرگ کی بارگاہ میں یہ نذرانہ میری طرف سے تو پیش فرما دے، تو اللہ تعالیٰ وہ ثواب جو ہے اپنے اس محبوب کی بارگاہ میں ان کے حصے میں ڈال دیتا ہے، اور پڑھنے والے کو بھی ملتا ہے، جس نے پڑھا ہے اس کو بھی ملے گا۔ اللہ کی رحمت میں کمی نہیں ہے۔ تو فاتحہ خوانی کا اصل مقصد جو ہے وہ ایصال ثواب ہے۔ اب چاہے ہم سردار الانبیاء سید المرسلین حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کریں، چاہے دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کی بارگاہ میں پیش کریں یا دیگر بزرگان دین کی بارگاہ میں پیش کریں، سب کا ایک ہی مقصد اور سب کا ایک ہی طریقہ۔ طریقے سے مراد یہ نہیں کہ مجھے تو چاروں کل نہیں آتے، مجھے تو صرف ایک کل آتا ہے، ایک سورہ فاتحہ آتی ہے،
وہ الف لام میم آپ لوگ پڑھتے وہ بھی نہیں آتا، تو طریقہ کیسے؟ تو ایسا نہیں ہے، طریقے سے مراد یہ کہ نظر کرنے کا جو طریقہ، ثواب پہنچانے کا جو طریقہ، یعنی قرآن کی تلاوت کرنے والا جو عمل ہے، یہ طریقہ ایک ہی ہے سب کے لیے، سب کے لیے ایک ہی۔ اب آپ کو سورہ فاتحہ یاد ہے تو وہی پڑھ کر نظر کر دیں، آپ کو سورہ اخلاص یاد ہے تو وہی پڑھ کر نظر کر دیں، آپ کو پورا قرآن یاد ہے تو پورا قرآن پڑھ کر نظر کر دیں، آپ کو جو آتا ہے وہ پڑھ کر نظر کر دیں، نہیں یاد ہے دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں، دیکھ کر پڑھ کر نظر کر دیں۔ جملے نہیں آتے دل میں نیت کر لیں کہ مولا میں نے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیت سے یہ پڑھا ہے، بس میری طرف سے نذرانہ حضور کی بارگاہ میں پہنچا دے، رب تبارک و تعالیٰ وہاں بھی قبول فرما لے گا۔ اور یہ ثواب کیوں پہنچایا جاتا ہے؟ یہ ثواب اس لیے پہنچایا جاتا ہے کہ یہ مومنین کی طرف سے اپنے مومن بھائیوں کے لیے ایک تحفہ ہوتا ہے، ان کے لیے ایک مدد ہوتی ہے۔ بور تو نہیں ہو رہے نا آپ؟ جی، ان کے لیے ایک مدد ہوتی ہے، یہ روحانی مدد ہوتی ہے۔ یہ عام لوگوں کے لیے جب ہم کسی کے لیے قرآن پڑھ کر بخشتے ہیں تو عام لوگوں کو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ گنہگار ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کم کر دیتا ہے، اس پر سے عذاب کم کر دیتا ہے، اور ایک موقع ایسا آتا ہے کہ وہ کم ہوتے ہوتے بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ اور اگر اللہ کی رحمت جوش میں ہے کہ بندے پڑھنے والے دل سے پڑھ رہے ہیں قرآن کی تلاوت، قرآن خوانی، ایسے ہی یوں ہی آ کر بیٹھ گئے، یار رشتہ دار تھا نہیں جائیں گے تو برا مانے گا، نہیں، بلکہ اس لیے آیا ہے کہ میرا بھائی تھا، مومن بھائی تھا، جاؤں تاکہ اس کے لیے قرآن پڑھ کر بخشوں، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما کر اس کے جنت میں داخل فرما دے، اس مقصد سے آئے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی اس اچھی نیت پر اسی وقت اس پر رحمت نازل فرمائے اور اسے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرما دے۔ اچھی نیتوں کی برکت ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، روتا ہوا حاضر ہوا، کہتا ہے حضور میں نے اپنی والدہ کو خواب میں دیکھا کہ وہ جہنم کی آگ میں جل رہی ہے۔ اللہ اکبر، جہنم کی آگ میں جل رہی ہے، حاضر ہوا ہوں، کیا کروں میں؟ وہ سر جھکاتے ہیں اور انہوں نے جو پڑھا ہوتا ہے وہ بخش دیتے ہیں۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ وہ بھی صاحب کشف تھا جس کی والدہ جہنم میں تھی، وہ مسکرانے لگتا ہے۔ پوچھا کیوں مسکرا رہے ہو؟ کہا ابھی تک اسے آگ میں جلتا دیکھ رہا تھا، اب باغ میں ٹہلتا دیکھ رہا ہوں، اب باغ میں ٹہلتا دیکھ رہا ہوں۔ کیسے؟ آپ نے کیا دعا کی رب کی بارگاہ میں؟ فرماتے میں نے 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ میں نے تیری والدہ کو ایصال کر دیا، اس کا ثواب پہنچا دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہ بخش دیے۔ اب یہاں پر حضرت حسن بصری نے یہ نہیں سوچا کہ کیوں کروں، سنبھال کر رکھوں اپنی والدہ کے لیے یا اپنے مرحومین کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، نہیں، ایک مومن آیا ہے اپنی والدہ کی تکلیف دور کروانے کے لیے، آپ نے دل سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اسی وقت آگ سے نکال کر باغ میں ڈال دیا۔ تو یہ دل اگر صاف ہو تو اللہ تعالیٰ رحمتیں بھی بہت زیادہ کرتا ہے، جتنا خلوص ہوگا اتنی نعمتیں ملیں گی۔ تو اصل مقصد کیا ہے؟ ثواب پہنچانا۔ اب کچھ بھی نہیں ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ کنڈے نہیں کر سکتا، کرا تو ہر سال کرنے پڑیں گے، اس لیے نہیں کر سکتا تو جانے دو، کرنا ہی نہیں ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کرنا ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ خرافات میں سے ہے۔ یہ کیا ہے؟ پہلی بات، یہ خرافات میں سے ہے۔ میں ہر سال کروں گا، نہیں ہوگا تو ایک گلاس پانی پر ہی کروں گا، یہ محبت ہے۔ یہ کیا ہے؟ محبت ہے۔ ایصال کا طریقہ سب کا ایک ہی ہے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ وہ پردے لگانا، وہ کنڈے لانا، وہ مٹی کے ہی برتن ہونے چاہیے، اسی جگہ پر بیٹھ کر کھانا چاہیے، عورتیں ہی پکانا چاہیے، گھر میں ہی پکنا چاہیے، باہر نہیں پکنا چاہیے، اسی جگہ بیٹھ کر پکانا چاہیے، اسی جگہ بیٹھ کر کھانا چاہیے، اسی جگہ فاتحہ ہوگی، وہیں پھول ہوں گے، وہیں چادریں ہوں گی، وہیں سکے گریں گے۔ یہ ساری خرافاتیں ہیں۔ جیسی اور نیازیں ہوتی ہیں ویسے ہی کنڈے کی بھی نیاز ہے۔ ہاں یہ ہے کہ کنڈے کا استعمال کرنا جائز ہے، اس لیے اس کے استعمال کو حرام نہیں کہہ سکتے۔ مٹی کے برتن ہوں اچھی بات ہے،
سنتوں میں شامل ہے، سنت رسول میں شامل ہے، اور اس نیت سے مٹی کے برتن اگر رکھ کر کھائے جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سنت پر عمل کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اس نیت سے کیے جائیں تو بڑی برکتیں ہیں، بڑا ثواب ہے، لیکن اسی میں ہونا چاہیے، یہ خرافات ہے، یہ خرافات ہے۔ جس چیز کی پابندی شریعت نے نہیں لگائی اس چیز کی پابندی ہم نہیں لگا سکتے۔ تو کنڈوں کی نیاز جو ہے بالکل جائز ہے، بالکل جائز ہے، لیکن اس کے لیے الگ سے ساری چیزوں کا اہتمام کرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ آپ کے پاس ایک گلاس پانی ہے اور کچھ بھی نہیں تو اسی پر آپ فاتحہ دلائیں۔ آپ کے پاس شکر گھر میں موجود ہے، کچھ بھی نہیں تو اسی پر فاتحہ دلائیں۔ آپ چائے پیتے ہیں نا، چائے پیتے ہیں نا، میٹھی ہوتی ہے، اسی پر فاتحہ دے دیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ آپ دودھ پیتے ہیں، اس پر فاتحہ دے دیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ کوئی ضروری نہیں کہ دوست سے جا کر قرضہ لیتا ہوں 10,000 روپے، اس کے بعد کنڈے کی نیاز کراؤں گا، پہلے گھر میں رنگ لگاؤں گا، کلر لگاؤں گا، اس کے بعد پھر سب کو بلاؤں گا، پھر اور اس میں کیا ہوگا، وہ 10,000 کا قرضہ چڑھ جائے گا، پھر سوچتے بیٹھے گا کہ کیوں کرایا تھا۔ اللہ اکبر۔ یعنی الزام سیدھا سیدھا کس پر دے رہے ہو آپ؟ اس ذات پر جن کی محبت میں تم نے وہ فاتحہ دلائی، تم سیدھے سیدھے ان پر الزام دے رہے ہو کہ ہم نے کیوں ان بزرگوں کو مانا کہ ہمیں ان کی فاتحہ اور نیاز دلانی پڑتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ذہنیت کس طرف جاتی ہے؟ تو یہاں کوئی سختی نہیں ہے، آپ نے صرف اپنی محبت کا نذرانہ پیش کر دیا اور کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاس، تو قرآن تو ہے ہی نا، قرآن تو ہے ہی۔ اگر آپ کے پاس پانی بھی نہیں ہے تو آپ قرآن کی تلاوت کریں، سورہ فاتحہ پڑھیں، سورہ اخلاص پڑھیں، جو آپ کو آتا ہے پڑھیں، درود کثرت سے پڑھیں، اور پھر رب کی بارگاہ میں دعا کرنے کہ مولا یہ تحفہ جو ہے، یہ نذرانہ جو ہے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نذر کرتا ہوں، قبول فرما لے، رب تبارک و تعالیٰ قبول فرما لے گا۔ تو یہ فاتحہ جو ہے کنڈے کی نیاز، یہ بالکل جائز ہے، مستحسن عمل ہے، مستحب عمل ہے، پسندیدہ عمل ہے شریعت کی نظر میں۔ اور اس میں جو طریقے صرف استعمال کیے جاتے ہیں خرافاتی، کہ سکے وہاں پر ہونے چاہیے، ہاتھ وہیں دھلنے چاہیے، اور کہیں پر بھی نہیں، اور مٹی کے برتن پھر اس کے بعد کیا کریں گے؟ سب کچھ کھانے کے بعد مغرب سے پہلے پہلے سمیٹنا ہے، مغرب سے پہلے پہلے سمیٹنا ہے، اور پھر اس کو لے جا کر کے سمندر میں ٹھنڈا کرنا ہے، جو ہم بولتے ہیں نا ٹھنڈا کرنا ہے نا۔ کسی کو بھی ڈبانا ہے تو اس کو ہم ایک ہی جملہ استعمال کرتے ہیں کہ اس کو ٹھنڈا کرنا ہے۔ وہ بھی سمجھ نہیں آیا ٹھنڈا کرنے کا مسئلہ، خیر لیکن عام جملہ ہے، اس سے مقصد سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ٹھنڈا کرنا یعنی لے جا کر اسے ڈبا ہی دینا ہے، پانی میں اسے ڈبا ہی دینا ہے، تو سمجھ آ جاتا ہے ٹھنڈا کرنے کا مطلب کیا ہے۔ لیکن یہ کوئی لغت کی زبان نہیں ہے ٹھنڈا کرنا، ہو سکتا ہے آگے چل کر بن جائے محاورہ کہ اسے ٹھنڈا کرنا ہے۔ تو بہرکیف تو یہ بھی ضرورت نہیں کہ ہم ایک تو پیسے خرچ کر کے کوئی سامان خرید کر لائے اور اس کے بعد اسے لے جا کر کے برباد کر دیے۔ اس ٹھنڈا کرنے میں ہم پر کتنے گناہوں کا عذاب ہوگا، کتنے گرم ہم کیے جائیں گے جہنم میں، ہم اسے نہیں جانتے۔ یہاں تو ہم نے اسے ٹھنڈا کیا، لیکن جہنم میں اس مال کو برباد کرنے کی وجہ سے ہم کتنے گرم ہوں گے اور تپائے جائیں گے، اسے ہم نے سوچا ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ کبھی سوچا ہی نہیں ہم نے کہ مال کو برباد کرنا، اس کا اسراف، اس کا ضیاع جو ہے یہ جائز نہیں، حرام ہے۔ ایک ثواب کے کام کے لیے ہم بیٹھے، فاتحہ اور نیاز کے لیے ہم بیٹھے، اور اس کے بعد ہم حرام کاری میں ملوث ہو گئے کہ مال برباد کر دیا، حرام کام کر دیا، اور پھر اس کے بعد سوچتے ہیں کہ اب یہ ڈوب کر وہاں پہنچے گا اور پھر ہمارے لیے جو ہے آخرت میں پل پر سے گزرنے کے لیے کام آئے گا۔ اللہ، تو کبھی نہیں کام آئے گا وہ، بلکہ کام آئے گا کس کام میں؟ وہ آ کر گواہی دے گا، مولا یہ چاہتا تو مجھے استعمال کرتا، لیکن اس نے مجھے برباد کیا، تو اسے اس کی سزا دے۔ اللہ اکبر۔ یہ قربانی کا جانور نہیں ہے کنڈے کہ ہم نے اسے ذبح کیا تو وہ پل پر سے لے کر جائے گا، وہ تو اس لیے ہم لے جا کر اس کو ٹھنڈا کرتے ہیں۔ وہ ہار پھول ایسے ہی شادیوں میں بھی ہوتا ہے، دولہے کے سہرے جو ہے لے جا کر کے ٹھنڈے کرنے ہوتے یہ سب خرافاتی باتیں ہیں، یعنی اس کا دین سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔
دین سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں، دین میں کوئی سختی نہیں ہے۔ الدین یسر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین آسان ہے، اسے آسان بناؤ، لوگوں کے لیے یہ آسان دین ہی پہنچاؤ، اسے مشکل بنا کر پیش مت کرو۔ اور علماء نے ہمارے ہمیشہ یہی کیا ہے، دین کو آسان بنا کر ہی پیش کیا ہے، کبھی مشکل نہیں بنایا۔ یہ جو اتنی مسائل کی کتابیں ہیں، یہ جو ہمارے عام لوگ جن کو عمل کرنا نہیں بولتے ہیں نا کہ شریعت میں بہت پیچیدگیاں ہیں، باریکیاں ہیں، یہ باریکی نہیں ہے، یہ آسانیاں ہیں۔ ان باریکیوں کو کھول دیا گیا ہے، آسان کر دیا گیا ہے کہ اگر آپ کھڑے ہو کر نہیں نماز پڑھ سکتے تو یہ دین کی آسانی تو ہے کہ تم بیٹھ جاؤ لیکن نماز مت ترک کرو، نہیں بیٹھ سکتے تو لیٹ جاؤ لیکن نماز مت ترک کرو، لیٹ کر بھی اگر نہیں پڑھ سکتے تو اشاروں میں نیتوں کے ساتھ ہی ادا کر لو، اپنی آنکھوں کا ہی اشارہ کر لو لیکن نماز ترک مت کرو۔ یہ دین کی آسانی تو ہے، اس کو آپ سختی کا نام دو گے؟ تو دین آسان ہے۔ اور ہم نے جو ہے سختیاں کس میں پیدا کی ہیں؟ نیاز فاتحہ، شادی بیاہ، ان سارے معاملات میں ہم نے سختیاں، خرافاتیں پیدا کر دی۔ جتنی خرافات میں ہم پڑھیں گے اتنی سختیاں پیدا ہوتی رہیں گی۔ ایک اور پیچیدہ مسئلہ آپ کو بتاؤں میں، اسے جلدی کوئی قبول نہیں کرتا ہے لیکن حق ہے بتانا، میں بتاؤں گا، کوئی قبول نہیں کرتا۔ ناپاک عورت نیاز کی پتیلی کو، نیاز کے برتن کو، اس کے چمچے کو، اس کے ڈھکن کو، اس کے چولہے کو، کسی کو ہاتھ نہ لگائے۔ نیاز بھی نہیں بنا سکتی، وہ فاتحہ کی چیز بھی نہیں بنا سکتی۔ نیاز میں اس لیے کہہ رہا ہوں، ہماری عام زبان میں اس کا استعمال ہوتا ہے۔ فاتحہ کی جو چیزیں، جو کھانے پکوان بنتے ہیں، اسے عورت نہیں بنا سکتی۔ کون؟ جو ناپاک ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد سے لگا ہوا حجرہ ہے حضور کا، حضور نے مسجد سے حضرت سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مصلی مانگا کہ مجھے مصلی دو۔ سیدہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں حائضہ ہوں، تو حضور فرماتے ہیں وہ حیض یعنی ناپاکی جو ہے تمہارے ہاتھوں میں نہیں ہے، تمہارے ہاتھوں میں نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو اپنی زوجہ سے اس حالت میں اپنی نماز کے لیے مصلی لے سکیں، اور ہم جو ہے اپنی عورتوں کو بالکل پرایا بنا کے بھگا دیں۔ یہ کون سی جاہلیت ہے؟ یہ زمانے جاہلیت میں ہوتا تھا، جو عورت حائضہ ہوتی، ناپاک ہوتی، اس کے جو مخصوص ایام آتے اس میں جو ہے گھروں سے الگ کر دیا جاتا تھا اسے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جاہلانہ رسم کو ختم کر دیا کہ وہ تمہارے گھر کا حصہ ہے، وہ اسے دور نہ کرو۔ یہ اللہ کی طرف سے، اگرچہ وہ نجس ہے، وہ ناپاک ہے، وہ عمل جو اس کے ساتھ ہو رہا ہے یہ قدرتی عمل ہے، لیکن یہ اللہ کی طرف سے ایک بڑی نعمت ہے۔ اگر وہ نہ ملے تو تم اولاد کی نعمت سے محروم ہو جاؤ گے، تمہیں کبھی اولاد نہیں ہوگی۔ وہ ایسی نعمت ہے کہ اگر وہ نہ ہو تو اولاد بھی نہ ہو، وہ نہ ہو تو اولاد کو دودھ بھی میسر نہ ہو۔ یہ اللہ کی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے ذریعے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ تو یہ بھی ایک خرافات میں شامل ہے کہ ناپاک عورت جو ہے فاتحہ کے کھانے پکوان جو ہے نہیں پکا سکتی۔ شریعت میں ایسی کوئی پابندی نہیں، وہ پکا سکتی ہے، وہ پکا سکتی ہے، وہ کھا بھی سکتی ہے، کھلا بھی سکتی ہے، صرف قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتی۔ وہ صرف نماز نہیں پڑھ سکتی، قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتی، خانہ کعبہ کا طواف نہیں کر سکتی۔ ان کاموں سے اسے شریعت نے روکا ہے، باقی سارے کام کر سکتی ہے۔ وہ وضو بنا کر، یعنی اگرچہ وہ اس حالت میں بھی باوضو نہیں کہلائے گی، لیکن ایک تازگی حاصل ہوتی ہے، اور وہ اس حالت میں اللہ کا ذکر کر سکتی ہے، سبحان اللہ کی تسبیح پڑھ سکتی ہے، درود مبارکہ پڑھ سکتی ہے، مصلی پر بیٹھ سکتی ہے۔ بلکہ شریعت نے فرمایا کہ اس حالت میں جو عورتوں کے مخصوص ایام ہوتے ہیں، کبھی 7 دن، کبھی 10 دن، اگر وہ نمازی عورت ہے، اور نمازی ہونا چاہیے عورتوں کو، نمازی عورت ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ ان مخصوص ایام میں نماز تو نہیں پڑھ سکتی،
تو چھوڑ نہ دے مصلی پر بیٹھنے کی عادت ڈالے کہ جائے وضو بنائے اور ہر اذان کے بعد مصلی بچھائے اور اس پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے رہے، تاکہ اس کے دل سے یہ احساس ختم نہ ہو کہ اب مجھے نماز ہی نہیں پڑھنی، بلکہ وہ عادت اس کی بنی رہے، وہ عادت اس کی بنی رہے۔ تو شریعت نے تو اتنا اہتمام کیا، اور ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ ہم شریعت کو پتہ نہیں کہاں پر کون سے فلور پر لے جا کر رکھ دیے کہ ہم کو وہاں پر لفٹ سے بھی نہیں پہنچنا ہے، ایسا ہمارا حال ہے۔ جیسے آج کل ٹیرس جو ہے لاک کر دی جاتی ہے کہ کوئی جانا ہی نہیں چاہیے سوائے واچ مین کے، تو ہم نے اماموں کو وہی بنا دیا کہ امام ہی وہاں ٹیرس پر جائے گا، باقی ہم کو لینا دینا ہی نہیں ہے۔ کوئی ضرورت کی چیز ہے تو وہ نل کھول دیں گے، مل جائے گی، اور جب ضرورت نہیں، موٹ مٹی نہیں ہوئی ہے تو پھر وہ بندی رہنے دو بھائی۔ اس ایگزامپل سے آپ اچھی طرح سمجھ لیں کہ ہم نے جو ہے شریعت کو اس طریقے سے بنا لیا ہے، یہ ہمارے حالات ہو گئے ہیں۔ تو ہمارے لیے بے پناہ ضروری ہے کہ ہم شریعت مطہرہ پر پابندی سے عمل کرنے والے بنیں۔ کریں گے نا انشاءاللہ تعالی؟ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کچھ سوالات ہیں، کوئی پوچھنا چاہتا ہے تو پوچھ سکتے ہیں، فاتحہ کے تعلق سے، ایصال ثواب کے تعلق سے، یا کنڈوں کے ہی تعلق سے، یا کوئی ذہن میں کسی کے بات ہو۔ جی جی، ایک مسئلہ اور آیا، جی ایک سوال آیا، اس کا پہلے جواب دے دوں۔ سوال یہ آیا ہے کہ پریگننٹ عورت، حاملہ خاتون جو ہے، وہ کنڈے کی نیاز میں یا فاتحہ میں شامل ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ تو بالکل ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ تو بالکل پاک ہی ہے۔ جی، جب حائضہ کو اجازت ہے تو اسے بدرجہ اولا اجازت ہے۔ جی جی فرمائیں۔ ہاں ماشاءاللہ، یہ ایک اچھا سوال ہے کہ کنڈے کی نیاز میں کھیر پوری ہی ضروری کیوں ہے؟ تو پھر یہی کہوں گا کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہاں، جیسے ہم عید میں شیر خورمائی ہر گھر میں بناتے ہیں، ایک ہمارا ٹرینڈ بن چکا، یہ ٹرینڈ ہے، ٹھیک ہے، یہ ہمارا ٹرینڈ ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں، یعنی ضرورت سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ ہمارا ایک ٹرینڈ ہے کہ ہم کھیر پوری بناتے ہیں، اچھا لگتا ہے سب کو، اگر اللہ نے دیا ہے تو بنائیں، اور اگر نہیں ہے تو قرضہ لینے کی ضرورت نہیں، جائز نہیں۔ میں آپ کو بتاؤں یہاں پر ایک شرعی مسئلہ کہ ایسے کام کے لیے جس کی شرعی ضرورت نہ ہو، اس کے لیے کسی سے سوال کرنا یعنی مانگنا، یہ ناجائز و حرام ہے، یہ ناجائز و حرام ہے۔ یہاں تک کہ اگر مردے کو کفن دینے کے لیے ایک ہی چادر ہے، کفن دینے کے لیے ایک ہی چادر ہے، تو سنت پوری کرنے کے لیے بھی 2 چادروں کو مانگنا جائز نہیں ہے، جبکہ 3 چادریں سنت ہے نا، ایک کرتا ہو، ایک تہبند ہو، اور پھر ایک لفافہ ہو، یہ سنت ہے مردوں کے لیے۔ لیکن اگر ایک ہی چادر ہے اور اس سے میت کو کفنا سکتے ہیں تو پھر سوال کرنا، مانگنا جائز نہیں۔ ہاں کوئی اپنی طرف سے مدد کرے وہ الگ بات ہے، خود سے اگر کوئی دینا چاہے وہ الگ بات ہے، لیکن مانگنا میت کے رشتہ داروں کو، اس کے خاندان والوں کو جائز نہیں ہے۔ جی ماشاءاللہ، یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ جس دن کنڈے کی نیاز ہوتی اس دن گھروں میں گوشت نہیں بنتا، یہ بھی خرافات میں سے ہے، جاہلیت میں سے ہے۔ آپ کنڈے کی نیاز میں کچھ بھی نہ بنائیں، صرف گوشت ہی بنائیں، اور اس پر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاتحہ دلائیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا، وہ بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ جی جی فرمائے۔ جی جی ماشاءاللہ۔ جی، تو جیسا کہ میں نے بتایا تھا اور اس میں بات رہ گئی، اچھا سوال کیے ہمارے صاحب نے، تو یہاں پر جو ہے کھیر پوری جو ہے مٹی کے برتن میں ہی رکھنا ضروری ہے، یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ پہلے مٹی کے ہی برتن بنا کرتے تھے تو اس لیے مٹی کے برتن میں رکھے جاتے تھے۔ اب جو ہے اسٹیل ہے، دوسرے جو ہے میٹل کے برتن آتے ہیں، تو آپ کے پاس جو میسر ہو آپ اس میں رکھ سکتے ہیں۔
ہاں سنت کی نیت سے آپ مٹی کے برتن خرید کر اگر لاتے ہیں اس میں رکھنا چاہتے تو رکھ سکتے ہیں، اس سے منع نہیں کیا جائے گا، لیکن پھر بعد میں اس برتن کو آپ کو ٹھنڈا نہیں کرنا، اسے اپنے استعمال میں آپ لا سکتے ہیں، اس میں آپ پیڑ پودے بھی لگانا چاہیں تو لگا سکتے ہیں، اس میں آپ پانی بھر کر پینا چاہیں تو پی سکتے ہیں، اس میں آپ دوبارہ سالن پکا کر ڈال کر کھانا چاہیں تو بھی کھا سکتے ہیں، کسی طرح کی کوئی ممانعت نہیں۔ اور مٹی کے برتن ضروری نہیں، آپ کسی بھی برتن میں کھیر پوری رکھ سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں، کسی بھی جگہ لے جا سکتے ہیں، اس کی بھی اجازت ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ جی کچھ کتابوں میں یہ فضیلت ہے کہ جس گھر میں مٹی کے برتن ہوتے ہیں وہاں فرشتے زیارت کے لیے آتے ہیں، یہ کتابوں میں درج ہے، لیکن ابھی تک ہماری نظر سے یا کچھ تحقیقی مطالعے میں یہ بات نہیں آئی، لیکن اگر ہے تو اللہ تبارک و تعالی سنت کی نیت سے جو لوگ رکھتے ہیں ان کو اس کا اجر ضرور عطا فرمائے گا۔ جی وہ بہت دیر سے مضطرب ہیں، آپ فرمائیں۔ جی 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 ماشاء اللہ، ایک اچھا سوال تھا کہ فاتحہ جو دی جاتی ہے تو اس سے کیا ہمیں دنیا میں یا آخرت میں کوئی فائدہ حاصل ہوگا؟ تو یہ یاد منانا یعنی فاتحہ کے ذریعے، اب چونکہ ہوتا یہ معاملہ ہے کہ فاتحہ کا، بزرگوں کے فاتحہ کا اہتمام جو کیا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ ان کی یاد منائی جائے۔ حالانکہ فاتحہ کا اصل مقصد جو ہے ایصال ثواب ہے، فاتحہ کا اصل مقصد کیا ہے؟ ایصال ثواب، لیکن خاص اس دن ان بزرگوں کی یاد کیوں منائی جاتی؟ جیسے حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ ہیں، حضور سلطان الہند خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ ہیں، اور دیگر صحابہ کرام اولیاء کرام ہیں، ابھی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو ان کے فاتحہ کے ساتھ ان کی یاد کا اہتمام کیوں کیا جاتا ہے؟ تو یہ میں آپ کو بتاؤں، یاد کا اہتمام اس لیے کیا جاتا ہے، اور فاتحہ میں ہی اس کا اہتمام کیوں کیا جاتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ جمع ہوتے ہیں تو علماء نے چاہا کہ کیوں نہ ان کی تعلیمات اور ان کی زندگی کو بیان کیا جائے، کیونکہ لوگوں میں ایک فطرت ہے انسپائرڈ ہونے کی، کہ کسی سے متاثر ہوتے ہیں۔ اب اگر اتنے بڑے مجمع میں کسی نے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و شوکت، ان کا دور طالب علمی، ان کا سچ بولنا ڈاکوؤں کے سامنے، اور ان کے سچائی کی بنا پر 40 لوگوں کا توبہ کر کے نیک بن جانا، یہ سب واقعات جب وہ سنے گا تو ظاہر سی بات ہے اس کے دل میں یہ تڑپ پیدا ہوگی، میں بھی ان کی راہ پر چلوں، کہ میں بھی سچ بولوں۔ تو بزرگوں کے واقعات اسی لیے بتائے جاتے ہیں، ان کی یاد اسی لیے منائی جاتی ہے کہ اس کے ذریعے وہ راہ پر آئے، سیدھی راہ پر آئے اور نیک راستے پر چلتا رہے۔ کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ معاشرے میں ابھی ہم لوگ اگر کہیں کہ آپ میرے ساتھ آ جاؤ اور میرے ساتھ رہو تاکہ آپ نیک بن جاؤ، تو یہ ممکن نہیں ہے، آپ اور بگڑ جاؤ گے۔ جو آپ کچھ اچھے کام بھی کرتے ہوگے تو میرے ساتھ رہ کر آپ وہ بھی چھوڑ دو گے۔ تو اس لیے ہم بزرگوں کے واقعات بتاتے ہیں تاکہ آپ ان سے متاثر ہو، ان سے متاثر ہو، اور ان سے متاثر ہو کر آپ نیک بن جاؤ، اور ہم بھی آپ کے ساتھ ساتھ نیکی کی راہ پر چلتے رہیں۔ تو یہ اس لیے کیا جاتا ہے۔ اور فاتحہ خوانی جو کی جاتی ہے، میں آپ کو بتاؤں، جب ہم سبحان اللہ کہتے ہیں، اللہ پاک ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ پاک ہے۔ تو کیا اللہ کو ہم نے سبحان کہا تو اللہ پاک ہوا، یا اللہ پاک مانا جائے گا؟ نہیں، وہ تو پاک ہی ہے، اس کی صفت ہی پاک ہے۔ لیکن جب ہم سبحان اللہ کہتے ہیں نا
تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور ہمیں پاک کرتا ہے. وہ ہمیں پاک کرتا ہے. سبحان اللہ کہہ کر ہم نے اللہ کی شان نہیں بڑھائی ہے. اللہ اکبر. وہ تو عرفہ و اعلیٰ، اس کی شان تو سب سے عظمت والی ہے. کوئی اسے کیا فائدہ پہنچا سکتا ہے اور اس کا کوئی کیا نقصان کر سکتا ہے. لیکن سبحان اللہ کہہ کر ہم نے خود کو فائدہ پہنچایا کہ اللہ ہم نے تیری پاکی بیان کی، تو ہمارے دل پاک کر دے. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنے بندے پر مہربان ہوتی ہے اور وہ اسے پاکیزگی عطا فرماتا ہے، اسے اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے سبحان اللہ کی برکت سے. ایسے ہی جب ہم فاتحہ خوانی کرتے ہیں تو عام لوگوں کے تعلق سے جب ہم کرتے ہیں، وہ گناہ گار تو ہوں گے ہی، ہم جیسے لوگ ہیں. ہمارے لیے جب کوئی ثواب بھیجے گا، فاتحہ خوانی کرے گا، تو ظاہر سی بات ہے اس سے ہمارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا. لیکن امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ تصور ہی نہیں کہ وہ گناہ کیا ہوگا، انہوں نے خیال ہی کبھی نہیں گزرا ہوگا. جن کا بچپن ایسا تھا کہ مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر تابعی کو وہ عقل اور قلب کا فرق بتا رہے ہوں، تو ان کی جوانی اور ان کے زندگی کے دوسرے ایام کیسے رہے ہوں گے. تو وہ تو صادق تھے، صدیقین میں سے تھے. وہ صدیقین میں سے تھے. انبیاء کے بعد جن کے مراتب بلند ہیں وہ صدیقین ہیں. اور ان صدیقین میں جو سب سے بڑا مرتبہ رکھتے ہیں وہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں. تو یہ تو صدیقین میں سے ہیں، یہ کیسے برے ہو سکتے ہیں. تو جب ہم ان کی بارگاہ میں ثواب پہنچائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے ان کے مرتبے بلند کرتا ہے. اور آخرت میں اس کا فائدہ کیا آئے گا جانتے ہو؟ فرمایا گیا کہ اگر کسی نے کسی کو وضو کے لیے ایک لوٹا پانی بھی دیا ہوگا نا، تو اس کو بھی کہا جائے گا کہ اس کا ہاتھ پکڑ اور لے کر جنت میں جا. اب یہاں پر ہم نے ثواب نذر کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے درجے بلند کیے ہیں، تو کیا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں چھوڑ کر جائیں گے؟ وہ تو اپنے دامن میں سمیٹ کر لے جائیں گے. تو یقیناً اس کا فائدہ آخرت میں ہمیں حاصل ہوگا. اور یہ تو ضرور ملے گا کہ قرآن کی ہم نے تلاوت کی ہے، یہ فائدہ تو ضرور ملے گا نا. اگر سب کا انکار کوئی کرتا چلا جائے، یہاں تو الحمدللہ جو ہمارے سارے ساتھی ہیں جنہوں نے سوال کیا وہ سب اپنے ہی ہیں، اہل سنت کے عقیدے پر قائم رہنے والے. لیکن یہاں پر بات آ گئی تو میں بتا رہا ہوں کہ اگر کوئی کہے یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ کیسے ممکن ہے کہ وہ لے کر کے جائیں گے. ٹھیک ہے، سب کا انکار کر دیا، قرآن جو پڑھا ہے اس کا ثواب تو اللہ دے گا نا، اس کا اجر تو آخرت میں ملے گا نا. میں نے بسم اللہ پڑھی، سورہ فاتحہ پڑھی، قرآن کی تلاوت کی، درود مبارکہ پڑھا، ان کا ثواب تو ملے گا، یقیناً ملے گا. اور یہی میرے لیے کافی ہے، ان بزرگوں کی نسبت سے یہی میرے لیے کافی ہے کہ کم از کم یہ ان کے نیک ہونے اور سچے ہونے کی بھی ایک نشانی ہے ان بزرگان دین کی، کہ ان کی نسبت سے کم از کم اتنی دیر بیٹھ کر ہم اللہ کو یاد کر لیتے ہیں. اب اس سے بڑی دلیل اور کیا چاہیے ان کے حق ہونے، سچے ہونے کی، کہ جو آج دنیا میں ہمیں اپنی نسبت سے اللہ کا ذکر کرنے کا موقع دلا رہے ہیں، تو وہ آخرت میں ہمیں کیسے چھوڑ سکتے ہیں بھائی، کیسے چھوڑ سکتے ہیں. تو یقیناً یہ اللہ کی طرف سے بڑی نعمت ہے. اور کوئی سوال ہے؟ ماشاءاللہ، یہ بھی بہت اچھا سوال ہے کہ کیا ایصال ثواب کی تاریخ مقرر ہے یا کبھی بھی کر سکتے ہیں. تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ مشہور یہی ہے کہ 15 رجب کو آپ کا وصال ہوا، ٹھیک ہے، تو آپ اس دن کیجئے. جمعہ کے خطاب میں نے بتایا تھا کہ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اس دن جو ہے، جس دن وصال ہوتا ہے بزرگوں کا، اس دن ان کی روحیں ان کے قبروں کی طرف خاص طور سے متوجہ ہوتی ہے. لیکن ہم جو ہے ایصال ثواب کبھی بھی کر سکتے ہیں، پورے سال میں آپ روزانہ کیجئے نا. اگر آپ قادری سلسلے میں یا کسی سلسلے میں بیعت ہیں، آپ کے پاس شجرہ ہوگا، آپ روزانہ اسے پڑھتے ہوں گے، یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں
ساجد رکھ ہمیں علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر. یہ کون صادق ہے؟ حضرت امام جعفر صادق ہیں. بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے. تو یہ شجرہ ہم پڑھتے ہیں تو یہ ان کے نام لے لے کر ہم ان کو روز ہی یاد کر رہے ہیں. اور اس کے بعد آپ سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھ کر ان کی بارگاہ میں انسال کر دیں. یہ کنڈے کی نیاز آپ کی روز ہو رہی ہے. یہ روز ہو رہی ہے آپ کی، روزانہ ہو رہی ہے. اور روزانہ کریں گے تو اعلیٰ حضرت کا ایک قول یہاں پر بتا کر میں اپنی گفتگو ختم کروں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اصحاب کہف کے نام بڑی برکت والے ہیں. جہاں وہ نام ہوں وہاں آگ نہیں لگتی. جس خزانے میں رکھ دیا جائے وہ نام لکھ کر وہاں چوری نہیں ہو سکتی. آپ کھلا رکھ دو. یعنی اس نام کی بڑی برکت ہے. جو وہ نام لے اللہ کی بارگاہ میں ان ناموں کا وسیلہ لگائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتا ہے. پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، بڑے پیارے ہیں اعلیٰ حضرت. آپ کہو گے کہ کوئی بزرگ کا نام ہی نہیں لیتا ہے، خالی انہی کی باتیں بتاتا ہے. انہوں نے اتنا بتا دیا ہے کہ اور کسی کی طرف جانے کا موقع ہی نہیں ہوتا. بڑے پیارے ہیں اعلیٰ حضرت، کچھ چھوڑا نہیں انہوں نے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمتیں اور برکتیں خوب برسائے. ان کی قبر کو انوار و تجلیات کا اللہ تعالیٰ جو ہے مرکز بنا دے. فرماتے ہیں کہ یہاں پر اب سب کے دل میں خیال آیا ہوگا کہ میں بھی جو ہے اصحاب کہف کے نام ڈھونڈوں گا، ہے نا. آپ نے سنا جب اصحاب کہف کے نام کی اتنی برکت ہے تو کسی نے سوچا ہوگا نا کہ میں بھی نام لے کر کے لکھوں گا یا اپنے پاس رکھوں گا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب بنی اسرائیل کے اولیاء کے ناموں کی یہ برکت ہے. بنی اسرائیل کے تھے نا وہ، بنی اسرائیل کے اولیاء کے ناموں کی یہ برکت ہے تو امت محمدی کے اولیاء کے ناموں کی کیا برکت ہوگی. اب جو غوث اعظم کا نام لے تو کیا اللہ تعالیٰ اس کی مصیبتیں دور نہیں کرے گا؟ سلطان الہند کا نام لے تو کیا مصیبت دور نہیں ہوگی؟ حضرت امام جعفر صادق کا نام لے تو کیا مصیبت دور نہیں ہوگی؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ روز شجرہ پڑھ لیا کرو، یہی تمہارے لیے کافی ہے. یہی تمہارے لیے کافی ہے. ان بزرگوں کے نام روز لے لیا کرو، اللہ تعالیٰ ان ناموں سے ہی تم پر مہربان ہو جائے گا کہ اس کے محبوبوں کو یاد کیا، یعنی تم نے اپنے رب کو یاد کیا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.